नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 पारे मुकम्मल हुए। 20वां पारा, उसके अंदर सूरत कसस है, तकरीबन आधा पारा सूरत, पहले 3 रुकू सूरत नमल है और फिर उसके बाद आधा पारा तकरीबन सूरत कसस है। पूरी सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है और फिर उसके बाद जो सूरत है सूरत अल-अनकबूत है। अनकबूत मकड़ी को कहते हैं, उसका तज़किरा है, जाला बनाती है, उसका बयान है। जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये कुरान मजीद के आज और कल के जो वाक़यात हैं, इनमें 2 औरतों का तज़किरा है और बड़ी समझदार औरतें हैं। एक का नाम मलका बिल्कीस है। जब आपने हाज़िरी लगाई यानी हज़रत सुलेमान ने, तो फिर आपने कहा वतफ़क़्क़दत तैरा फ़क़ाल माली ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन। मुझे नज़र नहीं आता, ये है ही गैब है। जब परिंदों की हाज़िरी लगाई तो कहने लगे हुदहुद कहाँ चला गया, मुझे नज़र नहीं आता, या वाकई गैर हाज़िर है। अज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औल अज़बहन्नहु औल यातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। या खूब उसको अज़ाब दिया जाएगा, पिटाई होगी, कैसे होगी, जैसे वो जानते हैं, या उसको ज़बह कर दिया जाएगा, या कोई माकूल वजह लेकर आया। वो आया तो उसने कहा कि इन्नी उहित्तु बिमा लम तुहित बिही वजीतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। मेरे पास वो बात है जो आपके पास नहीं है। इतने बड़े नबी, बादशाह, जिन्नात, हवाएं, कीड़े मकोड़े उनके ताबे हुदूद की कहना जुर्रत करके कि उहित्तु बिइल्मिही मा लम तुहित बिही, जो मेरे पास इल्म है आपके पास इल्म नहीं है। इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शै व लहा अर्शुन अज़ीम। मैंने एक औरत को देखा, वो हुक्मरानी कर रही है और उसका बड़ा तख़्त है, बादशाह है और उसके पास बड़ी चीज़ें हैं और उसका बड़ा तख़्त है। आगे कहता है काश ये क्यों नहीं उस ज़ात की, ये सूरज की परस्तिश करते हैं, फस्लुल शम्स, सूरज की सजदा करते हैं, इबादत करते हैं, क्यों नहीं जो आसमान ज़मीन की छुपी हुई बातों को जानने वाला है, उसके लिए क्यों इबादत नहीं करते। आगे ये हज़रत ने कहा हम देखेंगे तो सच बोलता है या झूठ बोलता है, ये हमारा ख़त है, उसके पास लेकर जाओ। तो कहते हैं मलका बिल्कीस बहुत समझदार होती रुकी, कहने लगी अपने कहने लगी कि कालत या अय्युहल मलऊ अफ्तूनी फ़ी अमरी मा कुन्तु कातिअतन अमरन हत्ता तशहदून। मेरे वज़ीरों मशीरों, मैं तो आपके बगैर फ़ैसला नहीं करती हूँ। इस तरह मेरे पास ख़त आया है सुलेमान की तरफ से। उसने ख़त क्या लिखा, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। कि ये सुलेमान की जानिब से है और अल्लाह जो रहमतों वाला मेहरबान है उसके नाम के साथ है। हमारे ख़िलाफ़ कोई बगावत न करना, सरकशी न करना, हमारी ताबेदारी के साथ हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें बुला रहे हैं। तो जब ख़त का मज़मून पढ़ा, बड़ी ताकत वाली को डर गई, कहने लगी कि मैं अकेली कभी फ़ैसला नहीं किया है, मैं तुम्हारी राय लेती हूँ, मुझे बताओ अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा वल अमरु इलैकी फ़फ़अली माज़ा तामुरीन, मामला आपके सुपुर्द है, आप जो हुक्म देंगे। तो फिर कहने लगी क़ालत इन्नल मुलूका इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला व कज़ालिका यफ़अलून। जब ताकतवर लोग किसी बस्ती को फ़तह करते हैं तो इज़्ज़त वालों को ज़लील कर देते हैं। यानी क्या मतलब, हमारी बादशाही भी जाएगी और ज़िल्लत भी आएगी। और हज़रत की ताकत और क़ुव्वत का उनके अल्फाज से और ख़त के मज़मून से उनको अंदाज़ा लग गया था। कहा कि हम देखते हैं ये सामान पैसे देकर कि दुनिया का लालची है या वाकई कोई उनका मकसद है। चुनाचे उसने बहुत सारा कहा ले जाओ वापस, हमारे पास बहुत कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ है। और उसको बुलाया कि तुम आ जाओ, और फिर उसके आने से पहले ये कहा कि कौन है, उसके आने से पहले उसका तख़्त हमारे पास लाए।
تو جن نے کہا کہ میں مجلس ختم ہونے سے پہلے آپ کے پاس لاؤں گا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جو آپ کا صحابی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفہ، حضرت آپ اجازت دیں آنکھ جھپکنا اتنی بات میں پتہ نہیں کتنی بار ایسے آنکھ جھپک لئی، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت یہاں ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس عورت کی بڑی سمجھداری تھی، اس نے مقابلہ نہیں کیا، جھگڑے پر نہیں آئی، اور اس نے تابع داری کی، اور فوراً سمجھ گئی خط کے مضمون سے کہ وہ سچا ہے اور ان کی بات حقیقت ہے، اور تابع داری کے پاس یہ اس کی سمجھداری ہے، اور پوری اپنی قوم کو تباہی اور بربادی سے بچا لیا۔ لڑنا ہی ہر جگہ مقصد نہیں ہوتا، لڑائی سے اپنے کو بچانا بھی بہت مقصد ہوتا ہے۔ ایک یہ اور دوسری کون سی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں پہنچے، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، آج سورۃ قصص کے تیسرے رکوع کے اندر ہے، مصر میں آدمی قتل ہوا تو آپ مدین میں پہنچے، تو وہاں دیکھا کہ امرأتین تذودان، اپنے جانوروں کو دو لڑکیاں روکے ہوئے ہیں۔ قال ما خطبکما، قال لا تسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، جب تک یہ لوگ چلے نہ جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ چنانچہ آپ نے پانی پلایا، سائے میں آئے اور کہنے لگے کہ ربی انی، آپ نے لوگوں کو ہٹایا، بڑے طاقت اور قوت ہے، جب ایک چانٹ سے فرعونی ہلاک ہو گیا تو کیا طاقت ہوگی، اور آگے بڑھے، جانوروں کو پانی پلایا، بچیوں کو بھیج دیا، اور خود سائے میں بیٹھ کر اپنے اللہ سے کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، میرے رب جو میرے لیے آپ فیصلہ کریں گے میں محتاج اور فقیر ہوں۔ مانگنے کا یہ انداز ہوتا ہے یار، نبیوں کی دعائیں ان کو یاد کرو، کیا انداز، قبولیت، انہوں نے یہ قبولیت سے گزری ہیں، قبولیت کا راستہ دیکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابا نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، جلدی کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح کوئی نوبار مسافر اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، کہا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ تو قرآن کہتا ہے جاءتہ احداہما تمشی علی الاستحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ایک آئی جس کی چال کے اندر شرم و حیا تھی، عورت کے اندر یہ بہت خوبصورتی ہے، اس کی شرم و حیا۔ آپ نے پوچھا تھا، حضرت علی کہنے لگے دوسرے دن کے عورت کی قیمتی چیز شرم و حیا ہے۔ پوچھا علی کہاں سے پتہ چلا؟ کہا فاطمہ سے پوچھا تھا، اس نے کہا آپ کی بیٹی نے، میری گھر والی نے، حسنین کی امی جان نے، کہ عورت کی سب سے زیادہ خوبصورتی والی چیز اس کی شرم اور حیا ہے۔ اذا لم تحی فافعل ما شئت، جب بے حیا ہو جائے تو جو تیرا جی چاہے پھر کرتے رہو۔ تو ابا نے بلایا آگے، تو جب آگے تو پھر ایک ان میں سے بیٹی بلا ابا کو کیا کہتی، یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان ان کو کام کے لیے رکھ دو، یہ بڑے طاقت والے ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ یعنی یہ ایک معیار، کام کا معیار بتا دیا جس سے کام لینا ہے۔ ایک یہ کہ اس کے اندر اہلیت ہو، کام کر سکتا ہو، دوسرا یہ کہ دیانتدار ہو۔ یہ دونوں صفتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر پوری پائی جا رہی ہیں۔ یہ اس عورت کی سمجھداری اور کمال ہے۔ کہتے ہیں وہ اس نے اندازہ کہاں سے لگایا، وہ جو کنواں تھا نا جس سے پانی پلاتے تھے، اس کے اوپر پتھر تھا جس کو ایک جماعت آدمیوں کی مل کر ہٹاتی تھی، 15 آدمی مل کر اس کنویں سے پتھر کو ہٹاتے تھے اور اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اور کوئی پانی بچ جاتا تو پھر ان بیٹیوں کو، تو آپ اکیلے نے اس پتھر کو ہٹایا اور بچیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ تو کہا کہ وہ بڑا طاقتور ہے، اور جب یہ بلانے کے لیے آئی تو آپ نے کہا میں آگے ہوں گا، تم میرے پیچھے ہو کر راستہ بتانا۔ تو کہا کہ دیانتدار بھی بہت ہے اور طاقت والا بھی بہت ہے۔ یہ اس کا کہنا اپنے ابا سے، یہ اس کی انتہائی سمجھداری کی بات ہے۔ ابا نے فیصلہ یہ کہا
کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کہ میں اپنی بیٹی کا تمہارے ساتھ ایک کا ان میں سے نکاح کروں گا، لیکن شرط 8 سال رہو۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر 10 سال کر دو تو تمہارا احسان ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، کچھ مشقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وکیل، جو کچھ ہم نے کہا اللہ وکیل ہے۔ اے مطلب ہے اللہ وکیل۔ ہمارے ایک دوست ہیں قصور میں عمرے پر گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو قبول فرمائے۔ وہ جب کوئی معاملہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں مفتی صاحب اللہ وکیل ہے۔ انہوں نہیں پتہ، تو انہوں تو پتہ ہے نا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو وکیل بنانا۔ چنانچہ فلما قضا موسیٰ الاجل، آگے پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی مدت ختم ہو گئی، کہتے ہیں کہ 10 سال آپ نے گزارے، پھر اس کے بعد آپ واپس ہوئے اپنے علاقے مصر کی طرف۔ راستے میں اللہ نے طور پر نبوت بھی دے دی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اولاد بھی دے دی، اس کا تذکرہ ہے۔ یہ 2 عورتیں، حضرت شعیب کی صاحبزادی اور سبا کی ملکہ بلقیس، یہ دونوں بڑی سمجھدار تھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری محفل قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری محفل قبول فرما، بیماروں کو صحت دے دے، فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں اللہ، آگے والے 10 پارے بھی نصیب فرماتا، روزے بھی نمازیں بھی نصیب فرما۔ ہمارے بہن بھائی بچے بچی ہیں، اللہ خوشیاں دے دے، بچوں کو کامیاب فرما دے، ہر پریشانی سے بچا لے، رمضان کو خوشیوں والا کر دے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔